السلام علیکم ساتھیوں، یو جی سی نیٹ یونٹ نمبر 7 کے متعلق ٹاپ 10 سوال لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تنقید و تحقیق نام سے یہ یونٹ ہے، یونٹ نمبر 7۔ تو آئیے اس کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ طبقات الشورى کس عربی نقاد کی مشہور تصنیف ہے؟ طبقات الشورى، تو صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے سلام العجمی۔ یہ تنقید سلام العجمی کی ہے۔ طبقات الشورى یہ ایک عربی نقاد ہے مشہور۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، نظامی عروضی سمرقندی کی مشہور تصنیف چہار مقالہ میں شعر و شاعری سے متعلق کون سا مقالہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی دوسرا مقالہ۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ چہار مقالہ نام سے نظامی عروضی سمرقندی کی مشہور تصنیف ہے جو فارسی یعنی مشرقی نقاد ہیں، اور چہار مقالہ جو ان کی تصنیف ہے اس میں شعر و شاعری سے جو متعلق مقالہ ہے وہ دوسرا ہے، دوسرا مقالہ۔ اب سوال نمبر 3، شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے، یہ کس مغربی شاعر اور نقاد کی رائے ہے؟ شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا، یہ ان کا قول ہے یا ان کی رائے ہے کہ شاعروں پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4، مولوی عبدالحق نے اردو تنقید کا پہلا نمونہ اور آل احمد سرور نے اردو شاعری کا پہلا منشور کس تصنیف کو قرار دیا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری۔ مولانا حالی کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، جو اردو تنقید کی باضابطہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے، اگر یہ سوال آئے آپ کے پاس تو یہ جواب دینا ہے کہ اردو تنقید کی باقاعدہ جو پہلی کتاب ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اسی کتاب کو مولوی عبدالحق نے اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا، اور آل احمد سرور جو مشہور نقاد ہیں انہوں نے اردو شاعری کا پہلا منشور بھی اسی کتاب کو کہا، حالی کی مقدمہ شعر و شاعری۔ سب کچھ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، اظہار، ترسیل اور ابلاغ شاعر کے تجربے کو قاری تک پہنچنے کے لیے یہ 3 منزلیں کس مشہور نقاد نے بیان کی ہیں؟ اس میں صحیح جواب ہے آپشن سی شمس الرحمن فاروقی نے۔ سوال نمبر 5 میں سی شمس الرحمن فاروقی، یعنی ہمیں اس میں جو ہمیں بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جب کوئی شاعر اپنا تجربہ یعنی اپنا کلام، اپنی شاعری اپنے سننے والے تک یا پڑھنے والے تک پہنچانا چاہے تو اسے اپنے کلام میں جن 3 چیزوں کا یا 3 منزلوں کا خیال رکھنا ہے، ان میں ایک اظہار ہے اور ایک ترسیل ہے اور ایک ابلاغ ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6، تنقید اور جدید اردو تنقید، انشائیے کے خد و خال اور نئے تناظر کس اردو نقاد کی تصانیف ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی وزیر آغا کی۔ 3 تصانیف کے نام ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ سکتی ہے، 2 یا 3 آ سکتی ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تنقید اور جدید اردو تنقید وزیر آغا کی ہے، انشائیے کے خد و خال وزیر آغا کی ہے، نئے تناظر وزیر آغا کی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 میں ہے، ریاض الفصحاء عقد ثریہ یا عقد ثریہ، اور کچھ لوگوں نے اسے عین پہ زیر کے ساتھ بھی پڑھا ہے عقد ثریہ، اور تذکرہ ہندی ان میں سے کس کے تذکرے ہیں؟ صحیح جواب ہے آپشن اے غلام حمدانی مصحفی کے۔ یہ تینوں تذکرے، جس میں سے تذکرہ ہندی اردو شعراء کا تذکرہ ہے، یہ ہمیں تینوں ہی نام یاد رکھنے ہیں، غلام حمدانی مصحفی امروہوی، یہ تینوں تذکرے ان کے ہیں، کوئی سا بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، جب کسی امر کی اصل شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس کی اصلی شکل کو دریافت کرنے کا عمل تحقیق ہے، قاضی عبدالودود کی رائے میں اضافہ کرتے ہوئے یہ رائے کس اردو محقق نے دی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی پروفیسر گیان چند جین نے۔ پروفیسر گیان چند جین نے ایسا کہا کہ جب کسی امر کی اصلی شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس کی اصلی شکل کو دریافت کرنے کا عمل تحقیق ہے۔ یہ بات انہوں نے قاضی عبدالودود کی رائے میں اضافہ کرتے ہوئے کی ہے، اور صرف قاضی عبدالودود کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی شے کی یا کسی امر کی اصلی شکل دریافت کرنے کا نام تحقیق ہے، انہوں نے اتنی بات کہی تھی، اور اس میں اضافہ کر کے یہ بات جو آپ کے سامنے ہے پروفیسر گیان چند جین نے کہی۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، کسی ملک کے باشندوں کا معیار اخلاق پست ہو اور وہ کام سے جی چراتے ہوں تو وہاں بالعموم تحقیق کا معیار پست ہوگا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے قاضی عبدالودود، آپشن سی قاضی عبدالودود کا یہ قول ہے
کسی ملک کے باشندوں کا معیار اخلاق پست ہو اور وہ کام سے جی چراتے ہوں تو وہاں بالعموم تحقیق کا معیار پست ہوگا. قاضی عبد الودود نے کہا یہ. اب سوال نمبر 10 اس ویڈیو کا آخری سوال. ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خاں کی نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی مبادیات تحقیق. یہ رشید حسن خاں کی نہیں ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ رشید حسن خاں کی ہیں. ہمیں یہ نام یاد رکھنے ہیں. ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ، سی میں ہے تلاش و تعبیر، اور سی میں ہے تدوین تحقیق روایات. یہ رشید حسن خاں کی کتابیں ہیں، یہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں، اور مبادیات حق ان کی کتاب نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی. بلکہ میں بتاتا چلوں آپ کو، مبادیات تحقیق جو کتاب ہے یہ عبد الرزاق قریشی کی ہے. عبد الرزاق قریشی جو ہمارے یو جی سی نیٹ کے سلیبس میں نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کی کتاب کا نام بتانا کوئی ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے. مبادیات تحقیق یہ عبد الرزاق قریشی کی کتاب ہے. باقی تینوں کتابیں ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ، تلاش و تعبیر، تدوین تحقیق روایات، یہ تینوں کتابیں رشید حسن خاں کی ہیں. تو یہ ویڈیو یہاں کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 8 سے متعلق اہم ترین ٹاپ 10 سوال لے کر آپ کے سامنے تھوڑی بہت دیر میں یا شام تک پھر حاضر ہوں گے. اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے. اور جو ہے کوئی بھی سوال آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اب اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.